بلا تقریر میں کتابہ سے دعوت دیں گا جگر کو شاہ عال بطول حضور سید پیر محمد دلبر حسین شامل ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں آپ اپنے نورانی وجدانی روحانی ایمان افروز الفاظ کے نال سارے دلاں نوں محبت منور اور معطل فرمائیں۔ آپ کے آنے سے پہلے زور کا نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ آج کی اس نشست میں اس غرض و غایت سے حاضر ہوئے ہیں کہ چند لمحے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر خیر میں گزارے جائیں اور ان لمحات کی برکت و رحمتوں کو سمجھیں۔ عزیزان محتشم، میں نے سرنامہ کلام سے سورہ آل عمران، یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا 30واں سورہ ہے، اور جو آیت آپ کے سامنے بطور موضوع تلاوت کی اس کا نشان 134 ہے۔ اللہ پاک کی شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ دینا، یہ اس میں موصول ہے، اللہ دینا وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اس سرائے خوشحالی کے ماحول میں، اچھا ماحول چاہتا ہو، رزق اچھی انداز میں آ رہا ہو، خوشحالی کا ماحول ہو، رزق کی ریل پیل ہو، وہ اپنے رب کے نام پہ بانٹتے ہیں۔ والضرائے، اور اگر تنگی بھی آ جائے تو وہ اپنے رب کے نام پہ بانٹنا بند نہیں کرتے، وہ اپنے رب کے نام پہ بانٹتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور ان لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، غصے کو کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے غصے پر ضبط ان کا ہے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر ہے، عافیت کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کی شاہ فرماتے ہیں یہ تین علامتیں جس میں بھی ہوں، یہ تین علامتوں کا اہل ہو اور تین علامتیں اپنے اندر رکھتا ہو، اللہ پاک کی شاہ فرماتے ہیں کوئی اور محبوب بنائے نہ بنائے، واللہ یحب المحسنین، یہ احسان کرنے والا، یہ بھلائیاں کرنے والا میرا محبوب ہے، میرا پسندیدہ ہے۔
اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 195 کے الفاظ ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ نصیحت کرتا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو برباد نہ کرو، ہلاک نہ کرو، کنجوسی کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آباد کرو۔ تو صاحبان مقصد میرے اور آپ کے مزاج میں یہ بات نہیں دی گئی، اللہ پاک اس بات کو بھی قرآن میں مینشن کر، میرے اور آپ کے مزاج میں کنجوسی ہے، میں اور آپ جتنا بھی چاہے سخی بنے تو مزاج کی کنجوسی ہمارے آرے آ جاتی ہے۔ تو یہ مزاجن جو کنجوسی بھری ہے، جو ہماری نیچر میں بھری ہے، وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ نیچر کین ناٹ بی چینج، جو نیچر ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، تو نیچر میں جو بھری بات ہے وہ اللہ نے ہی بھری ہے۔ اور یہ بات بھی سورہ بنی اسرائیل میں جانتی ہے، سورہ بنی اسرائیل یہ قرآن کا 17 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 100 کے الفاظ ہے۔ استاد گرامی قدر اللہ کہتا ہے، کل محبوب بول دی، ذرا بولیے تو صحیح لفظ، سبحان اللہ، ہر ایک نبی کو نہیں کہا، ہر ایک نبی کو نہیں کہا کہ بول، ذرا بولیے تو صحیح، نہیں، یہ خاص محبوب کو کہا، یہ خاص لفظ کل محبوب کے لیے۔ اور اگر قرآن کا جائزہ نہیں تو صاحبان محترم تحقیق اور تخریج کے مطابق، میں اپنی تحقیق کے مطابق بتا رہا ہوں، 270 مرتبہ اللہ پاک نے یہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ محبوب ذرا بولیے تو صحیح، اور اگر لفظ فا کے ساتھ ہو فقل، اور اس سے جائزہ لے تو 280 پلس مرتبہ اللہ نے صرف یہی کہا ہے، محبوب ذرا بول، محبوب ذرا بولیے تو صحیح۔ وزیران محتشم، آپ اگر قرآن کا تھوڑا جائزہ لے، اب لفظ کل پر بات کر رہا ہوں، یہ میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ پڑھ، سورہ بقرہ آیت نمبر 260، سورہ بقرہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا دوسرا سورہ اور اس کی آیت نمبر 260، اس میں حضرت ابراہیم اپنے رب کریم سے بات ہے، تعالی ابراہیم، بولے ابراہیم، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مردے کو زندہ کرتا ہے، مانگی کی بات، دعا مانگی، اے اللہ میں مردوں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں، ارنی میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیف تحیی الموتیٰ، تم مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کہتے کالا اولم تؤمن، تب مجھ پر ایمان نہیں ہے، اے ابراہیم میری ذات پر بھروسہ نہیں، ایمان نہیں، کہتے کالا بلا، ہاں یا اللہ بھروسہ ہے، ایمان ہے، پھر کیوں والا کبھی یقین قلبی، میں جب مردوں کو زندہ ہوتے دیکھوں گا تو میرا دل قرار پکڑ جائے گا، میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ تاکہ ابراہیم علیہ السلام دوستان گرامی کی قدر 1,24,000 پیغمبر آئے، ان میں 313 رسول ہیں اور ان 313 میں 5 اولو العزم ہیں اور ان اولو العزم میں حضرت ابراہیم کا شمار ہوتا ہے۔ تو دوستان گرامی کی قدر دل نشین کر لے، آپ اولو العزم نبی ہیں اور وہ اپنے رب سے کہہ رہے کہ میں اس لیے مردوں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دل کو اطمینان آ جائے، میرے دل کو قرار آ جائے، دل کو چین آ جائے۔ اب کوئی مانو کے قرار لے اور کسی کو وہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، محبوب ہم نے آپ کے دل کو اطمینان دے دیا۔ دوستانی خراب بھی کر، اب میں سورہ نور پڑھ رہا ہوں، سورہ نور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ قرآن کا 71 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 26 کے الفاظ ہے۔ اللہ اپنے اس یہ نبی اب اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کالا نو بولے نو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جتنے بھی روئے زمین پر کافر ہیں ایک ایک کو چن کے ہلاک کر، چن چن کر ایک ایک کو ہلاک کر۔ تو دوستان گرامی قدر 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو پیغام سنایا، اللہ کا پیغام دیا، اللہ کا پیغام سنایا، پیغام توحید دیا، تو لوگوں نے نہ سنا، تکلیف دی، آبسٹیکل کیمپ کی، ہرڈلز کریٹ کی، دوستان گرامی قدر تکلیف دی، راستے بند کیے، لیکن جب اکتاب ہے تو کہنے لگ پڑے اللہ ایک ایک کو چن کے ہلاک کر دے، کہ کافر کو چن چن کر ہلاک کر دے۔ اب دوستان گرامی قدر کوئی طائف میں تھا، کوئی طائف میں تھا اور پتھراؤ ہو رہے تھے، یہ بھی پیغام توحید دے رہے تھے اور وہ رب کبریا کو جلال آ گیا، محبوب ایک دفعہ لب ہو
تیرے لب کھلنے کی دیر ہے، پھر دیکھ میں انہیں کیسے نیست و نابود کرتا ہوں. محبوب ذرا لب کھولیے تو صحیح، ایک دفعہ کہہ دیجیے کہ اللہ انہیں ہلاک کرے. دوستان کی گرامی قدر، اب یہاں آپ نے قرآن کی آواز سنی، حضرت نوح بولے ایک ایک کو ہلاک کر دے، اور محمد بولے اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا. دوستان کی گرامی قدر بولے نوح. اور اب میں سورہ، بس آپ نہ ان چکروں میں نہ پڑا، آپ میری توجہ کے ساتھ بات سنیں. علیگانے ایموتشن جنشن کر لیں. اب میں سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں. یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا 30واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 37-38 پڑھ. علیگانے ایموتشن اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اب ذکری علیہ السلام حجرہ مریم میں داخل ہوتے ہیں. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، حجرہ مریم میں داخل ہوتے ہیں. وجد عندہ رزقا، آپ نے رزق دیکھا. جب ان کے پاس رزق دیکھا اور بے موسمہ پھل دیکھا، حیران ہو کے پوچھتے، کہا یا مریم ان لک ھذا، یہ کہاں سے آیا، کون تجھے دے گیا، جبکہ میں تو آئے نہیں، کیونکہ آپ خالو بھی لگتے ہیں. آپ کی خالہ حضرت ذکریا کے گھر. دوستانی گرامی قدر ترک اٹھے، میں آیا نہیں اور تجھے کون دے گا. تو دوستانی گرامی قدر سے نشین کرتے یہ بات کرنی تھی. حضرت مریم بولی قالت توبہ من عند اللہ، یہ مجھے میرے اللہ نے دیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کرے گا. بولے ذکریا اور پھر آواز دی. وہی کھڑے کھڑے ذکریا کی ادھیڑ میں ہو چکے تھے، اولاد کی سانس زہری نہیں تھی، امید ختم ہو چکی تھی، زہری امید ختم ہو چکی تھی، اولاد کی امید نہ تھی. لیکن دوستان گرامی قدر جب یہ حالات دیکھے، وہ دیر عمر تھی، بیوی بان پن پہنچ چکی تھی. آپ وہی کھڑے کھڑے دعا کرتے، انہوں نے دادا کری ربہ، اپنے رب سے دعا کی، کہا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. بولے ذکریا اللہ مجھے پاک اور پکیزہ بیٹا. ذکریا بولے، ابراہیم بولے، نوح بولے. اب سورہ طٰہٰ پڑھو. سورہ طٰہٰ یہ قرآن کا 20واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 24 سے شروع ہے. گرامی قدر اللہ پاک کو شاہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ سے اللہ مخاطب ہے، یہ سب الی فرعون انہ طغیٰ، موسیٰ جائیے فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا، پھٹک گیا راستے سے، وہ تو دعوے دار ہو گیا، نا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، دروں سے لگام خدایا. دوستان گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک کا یہ پیغام پہنچا تو موسیٰ کہنے لگے پڑے، قالا بولے موسیٰ، اب پیغام بھی اللہ کا ہے، کھول نہیں کہا، موسیٰ بولتی ہے. قالا موسیٰ بولے رب اشرح لی صدری ویسر، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. کوئی مانگ کے کہے سینے کو کھول دے اور کسی کو وہ خود کہے علم نشرح لک صدرک. اور دوستانی گرامی قدر جنشین کر گئی. اب میں سورہ بولے موسیٰ، اب سورہ مریم پڑھ. سورہ مریم یہ قرآن کا 19واں سورہ ہے، 19واں سورہ ہے اور طویل آیتیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کو یاد کرو. کیوں بھئی یاد کیا جائے؟ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ گھر سے الگ ہو کے ایک مشرق کی جگہ چلی گئی، ایک مشرق کے مکان کی طرف چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور اپنے گھر والوں سے پردہ کیا، گھر والوں کی طرف سے پردہ کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انسانی صورت میں، مکمل بندے کی صورت میں بھیجا. جب دیکھا بندے کی صورت میں تو حضرت مریم تڑپ اٹھی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو واقعی پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو میں اللہ کی پناہ تجھ سے چاہتا ہوں. حضرت جبرائیل بولے قالا انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول بن گیا. ڈرنا، میں تمہارے رب کی طرف سے رسول بن گیا. لے احابا لاکے غلامن زکیہ، اور میں تجھے بیٹا دے دیا، بیٹا دے دیا. ڈرنا، بیٹا عطا کرنے. حضرت مریم تڑپ اٹھی. قال انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہوگا، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا. ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں.
مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے کالا کذالک، ایسے ہی ہوگا جیسے تیرے رب کی چاہت ہے۔ قال ربو کی ہوگا علیہ حین، یہ تیرے رب کے لیے احسان ہے، وہ چاہے تو ان باپ پیدا کر والے نجعلہ آیات للناس، یہ میں لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنا دوں، لوگوں کے لیے اپنی نشانی کے طور پہ پیش کر دوں۔ دوستانی کرام کی قدر ذہن نشین کر لیں، بچے کا پیدا ہونا عادت ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں عادت ہے، ہر بچہ نشانی نہیں، ہر بچہ نشانی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا عادت نہیں، اس کی نشانی ہے، اس کی نشانی ہے۔ آپ کا بجھ جانا عادت ہے، آگ جلتی ہے بجھ جاتی ہے، عادت ہے، اور یہی آگ اگر ابراہیم پر بجھے تو عادت نہیں، یہ نشانی ہے۔ اسی طرح دوستانی کرام کی قدر طوفان کا آنا عادت ہے، عادت ہے، اور کبھی کبھی وہ اپنا کنٹرول دکھانے کے لیے طوفان نوح کا آنا عادت نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ دوستانی کرام کی قدر قرآن میں بڑی جگہ تذکرہ کیا آیت کا، نشانی کا، سائن کا، علامت۔ دوستانی کرام کی قدر آیت نشانی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل، یہ قرآن کا 16 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 68 اور 69 کے الفاظ ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی مکھی کی طرف وحی کی، مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں پر اپنے گھر بنائے، وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں پر بنائے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنائے، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کا پھل اور پھول کھا، ہر قسم کا پھل اور پھول کھا، تیری رضا پہ چھوڑ دیا، ہر ایک پھل اور پھول سے آپ کو آتا ہے۔ فصلوں کی سبل ربی کی ضرورت، بس ایک کام کر جو متعین کیا تیرے رب نے تیرے لیے راستہ، اس پر سر جھکائے چل، آگے پیچھے نہ ہو، اس پر چل۔ دوستانی گرامی قدر ہوگا کیا؟ یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ سے نکلتی ہے شراب، پینے کی چیز، مختلف الوانہ، اس کے رنگت میں مختلف ہو سکتی ہے، رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب شفا دکھائی نہیں دیتی، شفا دکھائی نہیں دیتی، اس لیے اللہ پاک نے عقل والوں کو نہیں کہا غور کرو، شفا دکھائی نہیں دیتی، اس لیے اللہ نے آواز دی فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، آپ جس بھی مقد فکر کا بندہ ہو وہ کہے گا کہ شاید میں شفا نہیں، کیوں بھائی شاید میں کیوں شفا ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو دوستان گرامی قدر قرآن کہہ رہا ہے کہ شاید میں شفا ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے شاید میں شفا ہے تو کوئی ملا، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی مقد فکر کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور چیلنج اللہ نے کیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ فکر کرنے والوں کے، ریسرچر کے لیے، تحقیقات کرنے کے لیے، جو مشاہدے سے کام لیتے ہیں، جو ججمنٹ کرتے ہیں، جو تجربے کرتے ہیں، تجزیاتی طور پہ، تجرباتی طور پہ جو تحقیق تخریج کرتے ہیں اور اندر کی چیز نکالتے ہیں، جب تجربہ کریں گے، دیکھیں گے تو شاید میں شفا پائیں گے۔ یہ فکر کرنے والوں کو دعوت دی ہے، وہ فکر سے کام لیتے ہیں، یہ ان کے لیے نشانی، ان کے لیے نشانی ہے۔ تو آؤ دوستان گرامی ہے، یہاں جملہ کہتے ہو جھگڑ نہ پڑے، اور قرآن فہمی اختیار کرے، آؤ قرآن سیکھیں اور قرآن سے اپنے دین، کاش کہ ہم قرآن سیکھتے ہوتے، قرآن پر عمل کرتے ہوتے، قرآن پڑھتے ہیں۔ آج تو حالات یہ ہو گئے کہ اس سے پوچھے قرآن پڑھا ہے، اور ایک دفعہ مولوی صاحب نے پڑھایا ہے، پھر نصیب نہیں، ترجمہ تو کیا پوچھنا، اور کئی یہ کہتے ہیں کہ سال بعد رمضان کے مہینے میں ایک دو قرآن پڑھ لیتا ہوں، کہتے وہ بھی نہیں پورا پڑھا جاتا۔ یہ حالات ہیں، ہم کیا سیکھیں گے قرآن؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں دوستان گرامی قدر، جو اللہ والوں کے ماننے والے، اللہ کے ولیوں کے ماننے والے، ان کو قرآن نہیں آتا، اور میں کام کرتا ہوں صاحب اگر قرآن سیکھنا ہے
तो अल्लाह वालों के कदमों में बैठ के सीखो। वो बताते हैं कि कुरान की सूरत क्या है और कुरान किस किस अंदाज में तुझे लेक्चर दे रहा है। और फीह शिफाउ लिन्नास, कुरान कहे शहर में शिफा है तो कोई मुल्ला भी ना कहे इसमें शिफा नहीं। और यही कुरान कह रहा है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। तो तू झगड़े पे आ जाए, झगड़े पे आ जाए तो साहिबान मक़सद से नशीन कर ले। कुरान कह रहा फीह शिफाउ लिन्नास और ये इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, ये फिक्र करने वालों, ये फिक्र से काम लेने वालों के लिए मैंने निशानी रखी है। दोस्तान ग्रामी कदर ज़िन्नशीन कर ले। तो अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्यों बनाया? बच्चे का पैदा होना आदत है, लेकिन अगर मरियम के यहाँ पैदा हो तो आदत नहीं निशानी है, आदत नहीं निशानी है। सूरज का उभरना और चढ़ना आदत है, आदत है, उभरता है और चढ़ता है, आदत है। लेकिन यही सूरज अगर ताजदार रहमत के हाथों में पलटाया जाए, पलट जाए, ये आदत नहीं निशानी है। दोस्तानी ग्रामी कदर ये नशीन कर ले। अब कबूतर का अंडे देना आदत है, आदत, कबूतरी का अंडे देना आदत है, और मकड़ी का जाला बुनना आदत है। और अगर वारे सौर के दहाने से जाला बुने और कबूतरी अंडे दे, ये आदत नहीं, ये निशानी है। आओ दोस्तानी ग्रामी कदर ये नशीन कर ले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा? वाले मैं जानता हूँ आयातुन नास, मैंने लोगों के लिए निशानी बना के भेजा। ये काम क्यों किया? बगैर बाप के पैदा करके लोगों के लिए निशानी छोड़ दी, ये अल्लाह की निशानी है। इतनी मुबर्रक ज़ात, अजीम ज़ात। दोस्तान ग्रामी कदर हज़रत मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ मदीना ने मक़सम हज़रत मरियम गोद में बेटा लेके आगे शहर नासरा में, चौक नासरा में पहुंची। तो जब चौक नासरा में पहुंची तो दोस्तान ग्रामी कदर जौहरी बोल उठे, या उक्ता हारून मा काना अबू किमरा सोई व मा काना उम्मुक फकीरा, ऐ हारून की बहन तेरा बाबा ऐसा था, तेरी माँ भी ऐसी ना थी। ये बच्चा कहाँ से लाई? ये बच्चा कहाँ से लाई? तो अशारत इलैहि, आपने बच्चे की तरफ इशारा किया। कालो तो तड़प उठे, कालो कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, ये गोदी का बच्चा हमसे बात करेगा, ये कलाम करेगा। अब गवारे के बच्चे बोलने लग पड़े, गवारे के। अब बच्चे का बोलना आदत है, लेकिन मरियम की गोद में बोले तो आदत नहीं निशानी है। और ताइदार रहमत के हाथों पे बोले आदत नहीं निशानी है। तो दोस्तानी ग्रामी का ज़िन्नशीन कर ले, ज़िन्नशीन कर ले। अब बच्चा बोला काला, बोले ईसा। वो ईसा कौन है? सूरह मायदा पढ़ रहा हूँ। सूरह मायदा ये कुरान का 5वां सूरह है, उसकी 110 नंबर आयत है। फादर दरमियानी टुकड़ा पढ़, आयत का दरमियानी हिस्सा पढ़ो। इस दखल को मिनट 3 का है तय दे सकते। आप गीली मिट्टी लेते उसका परिंदा बनाते, पतन को पिया तकून तैर लिए फूंक मारते। लोग कहते हैं फूंक कहाँ से आई? ये भी कुरान से आया, फूंक मारते। ये फूंक का तज़किरा है, आप फूंक मारते, हर एक लायक नहीं तो फूंक मारता रहे। आज तो दोस्तान जगह जगह डेरे बने हुए, जगह जगह बैनर छपे हुए। दोस्तान ग्रामी कदर ये नशीन कर, हर एक के फूंक में ये ताकत नहीं है, ये कुदरत नहीं है, ये कमाल नहीं है। जिसे वो ईसन दे उसी की फूंक में कमाल है, जिसे वो अता करे। दोस्तान ग्रामी फूंक मारते, वो मिट्टी का बनाया हुआ परिंदा, गीली मिट्टी का वो उड़ने लग पड़ता। जब ये बात की तो लोगों के साथ में मारूफ बातें हो गई, मशहूरी हो गई, फेमस हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मारते, काम हो जाता। लोग एक अंधा आ गया, उसने कहा मैं मादरजात अंधा हूँ, मैं पैदा ही अंधा हुआ। दोस्तान ग्रामी कदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या मुझे आंखें मिल सकती? और एक कब्रस्ता कोड़ उठाया हुआ था उसके लिए। उसने कहा मुझे भी शिफा आ सकती है। अल्लाह ने कुरान में बताया बच्चों के लिए मुर्दे। दोस्तान ग्रामी कदर अब अंधा आता तो अंधे को आंखें दे देते अल्लाह की इज़्ज़त से। और अगर कोई अबरस ज़दा आता जिसने कोड़ उठाया होता उसको शिफा दे देते अपने हाथ के। दोस्तान ग्रामी कदर यहाँ पे बात नहीं होती, बात चल पड़े, खून में असर आ जाए,
اور وہ کرم کر دے اور وہ عزت دے دے، باتیں تو پھیل جاتی ہیں. تو عزیزان محتشم، ایک انہوں نے کہا مردے بھی زندہ کرتے ہیں وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے، مردوں کو زندہ کیا کرتے. تو دوستانی گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، اب مردوں کو زندہ کرنے والا عیسیٰ، عیسیٰ دوستانی کون نہیں کہا، کہا جب محبوب کی بات آئی تو کہا کل محبوب بول. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے میرے عیسیٰ پرندے کو پھونک مارتے اذن لیتے، کوئی بھی شفا دیتے ہیں، یا اللہ اجازت، اللہ کرتے اجازت، اذن کا مطلب اجازت، اجازت طلب کرتے، یا اللہ اجازت ہے، یا اللہ اس مردے کو زندہ کر دو، اجازت ہے، کہا اجازت ہے، یا اللہ یہ مجھے پانکھیں دے دو، اجازت ہے، کہا اجازت ہے، یا اللہ یہ کوڑی کو شفا دے دو، اجازت ہے، اللہ کہتا ہے اجازت ہے. بات بات پر کہتے اجازت ہے، اجازت ہے. اور سورہ احزاب میں آواز دی، قرآن کا 33واں سورہ ہے. عیسیٰ نبی ہر کام پہ اجازت طلب کر رہے ہیں، اور کسی کو وہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا 48 اور 46 نمبر ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میرے محبوب ہم نے تجھے شاہد بنایا، ہم نے تجھے مبشر بنایا، ہم نے تجھے پورے کا پورا علم دے کے اس دنیا میں بھیج دیا، پورے کا پورا وداعیا الی اللہ باذنہ، پورے کا پورا علم دے کے آپ کو بھیج دیا. چاند توڑے آپ کی مرضی، سورج بٹائے آپ کی مرضی، سنگیتے سے کلمہ پڑھائیں آپ کی مرضی، اپنی انگلیوں سے 1500 صحابہ کو پانی پلائیں آپ کی مرضی، آپ کی مرضی. دوستان گرامی قدر نشین کر لے. بولے موسیٰ، بولے عیسیٰ، بولے ابراہیم، بولے نوح، اور جب میرے اور آپ کے محبوب کی بات آئی اللہ نے کہا کل ذرا بول تو صحیح. لوٹ آیا سورہ بنی اسرائیل کی طرف، کل محبوب بولیے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی. اب ہماری کنجوسی پر بات کر رہے ہیں، ہم کتنے سخی ہیں. اللہ کہتا ہے اگر سارے رحمت کے خزانے تجھے دے دیتا تو آج عادت ہوتا. اذا لا امسکتم خشیۃ الانفاق، تو خرچ ہونے کے ڈر سے رک جاتا، خرچ ہونے کے ڈر سے کنجوسی کرتا، دروازے بند کر لیتا، کسی کو عطا ہی نہ کرتا. میں جانتا ہوں وکان انسان کتورا، انسان ہے ہی کنجوس، لیکن کنجوسی نہ کرنا یہ ہلاکت اور بربادی ہے، یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے. السخی حبیب اللہ، دوست تو وہی ہے جو سخاوت کرتا ہے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد نہ کرو، برباد نہ کرو، بلکہ سخاوت کر کے اپنے گھر آباد کرو، سخاوت کر کے اپنے گھر آباد کرو. واسن، اور احسان کرتے رہو، لوگوں پر بھلائیاں کرتے رہو، لوگوں پر خرچ کرتے رہو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے. ہماری شریعت میں یہ کنجوسی تھی، اللہ پاک نے اور مثال دی. کنجوسی نہ کرنا، سخاوت میں کرامت ہے، سخاوت میں اللہ جانتے ہیں، سخاوت میں رزق میں برکت ہے. عزیزان محتشم، اللہ کہتا ہے ہلاک نہ کرنا. اب پیدا ہو دوستان کسی چیز میں تو مطلب نہ کرے تو نقصان والی چیز لے لے. مشورہ دینے والا تو مشورہ دے گا، اس میں نقصان ہے، اس میں فائدہ ہے. جو بنانے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کنجوسی کر کے اپنے آپ کو برباد نہ کرو، بلکہ سخاوت کر کے اپنے آپ کو آباد کرو. صاحبان محتشم، میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک مثال سے بات سمجھا رہے ہیں. مثال ہے اللہ دینا، یہ بھی اس میں موصول ہے. اللہ دینا ینفقون اموالہم، جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال اللہ کہتے ہیں ایسے ہے کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح، انبتت سبع سنابل. میں اگر آپ کو پنجابی میں بتاؤں تو ایک دانہ تو زمین میں تھا، یہ 7 بالیاں بدلے میں ہوگا، بس 7 بالیوں پر بات کر نہیں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ بھروں گا، 100 دانہ. ایک دانے کے بدلے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانہ. اگر ضرب کرے تو دوستانی گرامی قدر یہ بنتا ہے ملٹی پلائی کرنے سے 700 دانہ. اللہ کہتا ہے ایک دانہ تو میں نہیں چلے، 700 بدلے میں تیرا رب دے گا. بس سوال بن کر وہ تو
بے باپ پیدا کرنے والا ہے، وہ تو بے ماں پیدا کر سکتا ہے، اس کی قدرت اور طاقت ہے۔ ہندوستانی گرامی کی قدر ذہن نشین کر یا اللہ بس ساتھ سلانا میں نے یہ تیرے پاؤں کے مطابق بتایا، میرا اچھا اس میں بھی آؤ گے، واللہ لائق لے میں یشا، جتنا میں چاہوں گا تیرا رزق بڑھا دوں، واللہ واقع علیم، بے شک تیرا رب وسعت والا علم والا ہے۔ ہندوستانی گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کہہ رہا ہے ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا عذا، وہ خرچ کرتے ہیں اخلاص سے نہیں، لوگوں کو اذیت نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، میں تیری نمازہ پڑھا تمہیں مسئلہ ایسے کلام نہیں کرتے، وہ جسے دے دیتے ہیں صرف اس کی رضا کے لیے۔ اس کا بھی کلام اللہ نے کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 کے الفاظ ہے۔ دوستانی کرام کی قدر اللہ پاک کی شاف فرماتے ہیں، علم ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دکھا کے جب لوگ دیکھ رہے ہو تم کسی کو دو، تو یہ دکھاوا نہیں ہے، دکھاوے سے تو اللہ نے روکا ہے۔ 264 نمبر آیت میں سورہ بقرہ کی 264 نمبر آیت میں ہمیں منع کیا دکھاوا نہ کرنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے دکھاوے نہ کرو، بالمن والعذا، دکھاوا کر کے جتلا کے اور دکھلاوے میں نہ خرچ کرو، ضائع نہ کرو، کمثل شخص کی طرح ينفق مالہ، اپنے صدقے بیکار نہ کرو، ضائع نہ کرو، جتلا کے اذیت دے کے لوگوں کو تکلیف دے کے، بندہ دیتا ہے 10 کو بتاتا ہے میں دیتا ہے موٹر سائیکل چلائی کرتا ہے میں دیتا، یہ دکھلاوا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے دی اگر رب کی خاطر ہوتی تو بتلانے کی ضرورت ہے۔ دوستان گرام کی قدر ذہن نشین کر لیں، اپنے صدقے بیکار نہ کرو، ضائع نہ کرو، کمثل اس شخص کی طرح، کلہ بھی اس شخص کی طرح ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنے مال ریاکاری میں خرچ کرتے ہیں، ریاکاری میں خرچ کرتے ہیں۔ تو دوستان اپنے صدقے ضائع نہ کرو، بالمن والعذا، جتلا کے اور لوگوں کو اذیت دے کے اپنے صدقے بیکار نہ کرو، ضائع نہ کرو، کلذی اس شخص کی طرح ينفق مالہ، جو اپنے مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس، ریاکاری میں، دکھلاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے، شریکان نے پتہ لگے علاج کرایا، شریکان پتہ لگے ختم کرایا، شریکان سڑتے رہ شریک، یہ نہیں کرنا، جب بھی کوئی کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو دوستان گرامی قدر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ ریاکاری میں خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے صدقے کی مثال اللہ کرے کمثل صفوان، اس کی مثال ایک پتھر، چکنے پتھر کی طرح ہے، صفوان ایک چکنے پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، اس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، اور اس پر تیز بارش پڑتے، فترکہ صلدا، اس کو صاف ستھرا کر دے، اس کو مٹی اتار دے، یہ تیرا صدقہ جو ریاکاری میں ہے، دکھلاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے، وہ ضائع ہو گیا۔ دوستان گرامی قدر اب دکھلاوا کیا یہ قرآن بیان کرتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تو صدقے زائد دے، یعنی لوگ دیکھ رہے ہو تو دے دے، فنعم ہی، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر چھپا کے دے اور تنگستوں تک پہنچا دے تو یہ اس سے فَهُوَ خیر لکم، یہ اس سے بھی بہتر ہے، یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ دوستان گرامی قدر پہلے تو کہا دکھلاوا نہیں کرنا، یہاں تو زہر دے رہا ہے، زہر دے رہا ہے، اللہ کہتا ہے دکھلاوا کیا ہے، اب قرآن سے اگر تشریح کروں تو یہ بنتا ہے، اللہ کہتا ہے جب بھی دو صرف میری رضا میں دو، چاہے چھپا کے دو چاہے دکھا کے دو، تمہارے دینے کا مقصد صرف اللہ کی رضا، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی منشا ہو، اللہ کو منانے کے لیے ہو۔ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، یہ بات بھی اللہ پاک کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں بھی کی ہے، الذین ينفقون
अम्वालुहुम बिल-लैल वन-नहार सिर्रन व अलानियतन, जो खर्च करते हैं अपने माल रात को दिन को, सिर्रन व अलानियतन, छुपा के और ज़ाहिर करके, तो फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इनका अजर उनके रब के पास है। शर्त ये है कि उसकी रज़ा पे काम करें, इनका अजर उनके रब के पास है। वो लोगों से अजर नहीं मांगते, उनको लोगों के अजर पे मोहताज नहीं रहते। फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो इनका अजर अल्लाह के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यहाँ खौफ से जुदा हो जाती है और हम बैठ जाते हैं। तो आओ अज़ीज़ान मुहतरम, दिखलावा क्या है कि जब देने का मकसद दुनिया रह जाए, दुनिया के लिए हो, दुनिया वाह वाह करे, लोग कहें बल्ले बल्ले कमाल हो जाए, इसने आज तो कमाल कर दी, मिलाद भी इतना खत्म कर दिया, ये काम किया, इसने ये काम किया, नहीं शायद ये मिजाज में नहीं होना चाहिए। जो भी करो तुम्हारे मिजाज में अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह की रज़ा हो। दोस्तानी ग्रामी कदर नशीन कर ले। अल्लाह कहता जो मेरे लिए बांटता है, जो मेरे लिए बांटता है, जो मेरे लिए खर्च करता है, तो दोस्तानी ग्रामी कदर से नशीन कर ले। अल्लाह कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये अल्लाह को ये लोग पसंद हैं जो खर्च मेरे लिए करते हैं, लोगों के साथ ताउन करते हैं, मामलत करते हैं, लोगों पर खर्च करते हैं, लोगों पर खर्च करते हैं। मैं उनको अपना महबूब बना लेता हूँ। खर्च करें, हम उसके महबूब हैं। तो जिनके खर्च को वो कुरान में बयान कर रहा है, जिनके खर्च को, जिनकी सदकात को, जिनकी खैरात को वो कुरान में बयान करे, उनका हाल क्या होगा। आओ अज़ीज़ाने मोहतरम, नशीन कर ले। अल्लाह पाक की शाफ़ फरमा है, लोगों को नशीन करो, बांटते रहो। दोस्तानी ग्रामी कर, हज़रत मूसा का दौर है, हज़रत मूसा का दौर है। एक आपका गुलाम था, उसने कहा हवाई था, वो कहता मूसा मेरा रिज़्क़ बड़ा कम है, जरा अल्लाह से कह तो थोड़ा फराख हो जाए। दोस्तानी ने अल्लाह से बातचीत की, अल्लाह ने कहा भाई इसे ऐसे नहीं, उसकी उम्र ज़्यादा है, रिज़्क़ उसका थोड़ा है। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह पाक से कहना मुझे एक ही दफ़ा दे, या तो बार भी दे, इनके वाली दे बेचा मैं खुद कर लूँ। वज़ीरा ने मुझसे अल्लाह पाक मुझसे अता कर, अल्लाह पाक ने दे दिया। तो जब सारा रिज़्क़ आ गया, उसने कहा जब इतने देर मुश्किल से गुजारे, मैं कौन सा मेहनत कर दिया, मैं तेरे नाम में लाता हूँ अपना सारा रिज़्क़, अब अल्लाह के नाम पे दे दिया। दोस्तानी ग्रामी कदर, उसका वादा है। ये सूरह हदीद में बात की है और यही अल्फाज सूरह बकरा में आयत नंबर 45 में की है। सूरह हदीद 57 नंबर सूरह है। दोस्तानी ग्रामी कदर हिसाब सुनाया, वलिदायफउ लउ अदआफन कसीरा, थोड़ा तो मुझे दे, ज्यादा मैं तुझे वापस कर। आप बताएं कंजूसी करना हलाकत है या नहीं? रिज़्क़ में कमी का सबब है कंजूसी करना, और बढ़ोतरी का सबब बांटना है। उसने कहा अच्छा, उसने सारा बांट दिया, अल्लाह ने दुगना कर दिया, इजाफे के साथ भेज दिया। उसने फिर बांट दिया, फिर भेज दिया। अज़ीज़ान मुहतरम, एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पास से गुजरे, बड़े हैरान हुए, जो अपने रिज़्क़ से तंग था, जो अपना खर्चा पानी में चला रहा था, आज लोगों को खिला रहा है और लोगों को तोहफे तोहफ़े दे रहा है। माजरा से अल्लाह से बात की, या अल्लाह ये माजरा क्या है? अल्लाह पाक ने कहा उसने मुझसे सौदा करते हैं, उसने मुझे दे दिया, मैं इजाफे के साथ उसे, जब तक वो मेरे नाम पे बांटता रहेगा मैं उसका रिज़्क़ बढ़ाता है। अगर रिज़्क़ बढ़ाना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन अंदाज खैरात है। आओ अज़ीज़ान मुहतरम, एक हदीस के अल्फाज हैं, सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स चटिया मैदान पर खड़ा, चटिया मैदान पर खड़ा था। अचानक आवाज़ आई आसमान से, बादल से आवाज़ आई कि फलां बिन फलां के बाग में बरस गया। वो बादलों के साथ चल पड़ा, चलते चलते एक पहाड़ी सिलसिले के पास पहुंचा, तो वहाँ पानी बरस, बारिश होने लग पड़ी। तो पहाड़ों में नालियाँ बनी होती, वो नालियों में गिरा, नालियाँ आगे लेके पानी चल पड़ी, एक नाले में गिरी,
وہ نالا آگے پانی لے کے جان پڑا. ایک جگہ وہ پہنچا تو ایک بندے نے کدال اٹھائی, جسے کینچی کا بھی کہتا ہے, وہ کدال اٹھائی آگے پانی لے کے جا رہا. اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں سے اس نے سنا. بڑا حیران ہوا, اور یہ کرم کیسے, یہ تم پر کرم کیسے ہوا؟ تو میں جب اس باغ سے رزق حاصل کرتا ہوں تو اس کی تقسیم کرتا ہوں, 3 حصے کرتا ہوں, اور پہلا حصہ اپنے رب کے نام پہ, دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال, اور تیسرا حصہ اس باغ کی رکھوالی کے لیے رکھتا ہوں. جب سے یہ کرتا ہوں کسی نہ کسی انداز سے وہ میرے باغ کو سیراب کرتا ہے, میرے باغ کو سیراب کرتا ہے. جب تک ہم اللہ کے نام کو بانٹتے رہیں گے, خیرات کرتے رہیں گے, تو اللہ کسی نہ کسی بانی سے ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے. آؤ آج ہم ارادہ کریں گے, آج کے بعد کنجوسی نہیں کرنی ہے, سخاوت سے محبت کرنی ہے, سخاوت کرنی ہے, سخاوت کے دروازے کھلے رکھنے ہیں. جو بندہ سخاوت کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کے رزق سے بڑھوتری دیتا رہتا ہے. 1 لاکھ پتی نے, کسی نے سوال کیا کروڑ پتی بن گیا, کسی نے پوچھا تم کروڑ پتی کیسے بنے؟ اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لاکھ پتی کیا, اللہ نے بدلے مجھے کروڑ بنا. آؤ دوستانی اسلامی قدر سے نشین کر لے, جو خیرات کرتا ہے, لوگوں سے تعاون کرتا ہے, لوگوں کی معاملت کرتا ہے, مدد کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتا رہتا ہے, اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں. آؤ آج ہم نے یہ سیکھا کہ آج کے بعد کنجوسی نہیں کرنی. آج ہم اتنے کنجوس ہو گئے, ہم پوچھا کھا گئے, ہم زکات کھا گئے, ہم تو بہنوں کے حق پہ ڈاکے ڈال گئے, بہنوں کے حق پہ ڈاکے ڈال گئے. صاحبان محترم, ہمارے مزاج میں اتنا ظلم بھر چکا ہے, اور اس ظلم کے خلاف سوال ہوتا ہے. بہنوں کے حق پہ ڈاکے ڈال گئے. بڑا دینی ہے, دعویٰ کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر جان بھی فدا ہے, لیکن اپنی بہن کاف نہیں ہے. تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان علی شان کے مطابق اور آپ کے نازل ہونے والی کتاب کے مطابق بہن کاف ہے, لیکن آج خواب ہے. تو باتیں ذرا مشکل ہوتی ہیں, ایک مولوی کو, ایک پیر کو کرنا مشکل ہوتی ہے, لوگ چھوڑ جاتے ہیں. صاحب میرے جد امجد فرماتے ہیں بیٹا لوگوں کو چھوڑنے کا ڈر نہ رکھنا, ہمیشہ ڈر ایک ہی رکھنا کہ اللہ رسول ناراض ہو, کہ اللہ رسول ناراض نہ ہو جائے. یہ ناراض ہو گئے بچے گا کچھ نہیں, اور یہ راضی ہو گئے سارے بھی تجھے چھوڑ گئے, اللہ تیرے ساتھ ہے. اور جس کا ساتھی اللہ ہو اس کو کسی کا ڈر نہیں, ہر ڈر اس سے دور ہٹ جاتا ہے. جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں, سورہ توبہ یہ قرآن کا 9 نمبر سورہ ہے اور اس کی 18 نمبر آیت ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, وأقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ, اور نماز پڑھتا ہے اور زکات دیتا ہے, ولم یخش الا اللہ, وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی سے نہیں کرتا, ہر ایک کے ڈر کو ختم کر دیتا ہے. وَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ, یہی لوگ تو ہدایت پانے والے ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں. آؤ دوستان کرام کی قدر یہ نشین کر لیں, یہ نشین کر لیں. آج ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی بہن پاتے ہیں. شیرین چودھری کی قدر کا نمبردار کو, پیر صاحب کی قدر, کچھ بھی نہیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے. مجھے آپ نے جب حضرت امام کربلا کے قول یاد آ گئے, آپ فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے تیری جنت نہیں, تیرے آگے سجدہ نہیں ہے. مجھے پوچھی یا حسین یہ کیا وجہ ہے؟ جنت حالانکہ قرآن کہہ رہا سورہ آل عمران آیت نمبر 185, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہارے اعمال کا جو پورے کا پورا دنیا میں نہ بھی ملا مجھے نہیں ملے گا, آخرت میں سارا اجر تمہارے اعمال کا مجھے عطا کرے. وَقَوْنَا أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پورے کا پورا اجر تمہارے اعمال کا قیامت والے دن عطا ہوگا. اور اجر کیا ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, اب اللہ کہہ رہے ہیں جو بچ گیا, سو جو بچ گیا, وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا.
یہ اصلی کامیابی پا گیا. تو حسین کہہ رہے ہیں مجھے جنت عزیز نہیں, مجھے سجدہ عزیز ہے, اور حسین اس ذات کا نام ہے. دوستان گرامی قدر, میں کہا کرتا ہوں لوگوں جھگڑے نہ کرتے نہیں پھیلاتا, محبت اہل بیت رسول اپنے دل میں رکھنا, جھگڑے نہ پھیلانا. کہیں ایسا نہ ہو اہل بیت کی محبت میں اصحاب رسول پر کوئی سبوں سے تنگ کرو, یہ بھی گوارا نہیں. میرے آقا ناراض ہوتے ہیں دوستان گرامی قدر, اور یہ بھی گوارا نہیں کہ تم اہل بیت کی محبت کو بھول جاؤ. یہ وہ محبت ہے جس محبت سے رسول اللہ کی محبت آتی ہے. آؤ دوستانی گرامی قدر, فیمس پیر سے نہیں, میں تو فیمس ہوں, آل رسول ہوں, فیمس سے نہیں. اگر تمہارے محلے میں کوئی گمنام بھی سید ہے تو اس کا حیا اس وجہ سے نہیں کرنا, کسی فیمس کا بھی حیا اس وجہ سے نہیں کرنا کہ یہ فیمس ہے, اس کے تو اشتہارات کرتے ہیں, یہ تو بہت بڑا ہے. فیمس ہونے کے ناطے نہیں, جب بھی سید کا احترام کرو رسول اللہ کی وجہ سے کرو, رسول اللہ کی وجہ سے کرو. یہ نصر رسول ہے, یہی کافی ہے کسی سے. اور صدار کو بھی یہ کہتا رہتا ہے اپنے نانا کے راستے کو نہ چھوڑو, یہ وہ راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے. دوستان گرامی امن روزی عن النار وادخل الجنہ کا فقط, جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیابی پا گیا, کامیابی پا گیا. اور دوستانی گرامی قدر, یہ کامیابی تو حسین کو اپنے نانا کی گود میں مل رہی ہے, گود میں اٹھایا تھا, یہ نشین کر لے, میں اور آپ عمل کریں گے پھر ایسا ملے گا. فنیما سورہ زمر, سورہ زمر قرآن کا 39واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 74 کے الفاظ ہے, آخری ٹکڑا پڑھ دو. فنیما اجر العاملین, عمل والوں کے لیے اجر ہے, اللہ تو عمل والوں کو اجر دے رہا ہے. اب حسین نے تو کوئی عمل نہیں کیا, اب حسن نے کوئی عمل نہیں کیا, بچپن کا زمانہ ہے, نانے نے گود میں اٹھا کے تھا سید الشباب اہل الجنہ, جو بغیر عمل کے جنت کے سردار ہو وہ حسن حسین کے علاوہ کوئی نہیں, جو بغیر عمل کے سردار. اور دوستان گرامی قدر یہ نشین کر لیں, وہ حسین کہہ رہے کہ جنت نہیں سجدہ عزیز ہے. حسین کیا وجہ کا صرف یہی وجہ ہے کہ جنت اللہ حسین کی مرضی ہے اور سجدہ تیری رضا. حسین کو اپنی مرضی نہیں, تیری رضا عزیز ہے. آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لے, عاشقی شکتی رمن جان اس میں رہندے سکتے در در کے وہ جاندے نہ ہو کے رہندے ایک دے, باویں یار میرے سر بدلے وہ یار کی خاطر بک دے, باویں یار چڑھاوے سوری سے وہ تھا بھی کر دے. آؤ دوستان گرامی قدر, آج کے بعد آپ نے بانٹنا ہے, تقسیم کرنا ہے اور اپنی بہنوں کو حق دینا ہے, اپنی بہنوں کو حق دینا ہے, ان کا حق رسم نہیں کرنا. دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں. 3 باتیں دے کے بات ختم کرا, تقریب تو میری تمام ہو, موضوع تو میں نے کمپلیٹ کر لیا, لیکن ذہن نشین کر لیں 3 باتیں کہ میں نے اپنی دادی سے سیکھی. میری دادی کا انکار کرتی تھی, بیٹا عزت کر دو, 3 کام نہ چھوڑو, اور 3 کا سردار پہلے بتا, ان 3 کا سردار پہلے بتا. میری دادی جی کہا کرتی تھی بیٹا آنکھیں اتنی پاک کر دو, اتنی حیا والی کر دو کہ وہ حیا والا رب تیرا حیا ہے, تیرا حیا کرے گا, اور اپنی آنکھیں اتنی حیا میں کر دو. ایک حدیث کے الفاظ ہیں اپنی آنکھیں اتنی حیا دو, اتنی حیا دو کہ بے حیا آنکھیں بھی تیری آنکھوں کی حیا کی وجہ سے حیا ہے. آؤ دوستان گرامی دوسرا عمل, میں نے بیٹا اس میں جھوٹ نہ بھرنا, اس میں جھوٹ نہ بھرنا, اس کو ہمیشہ سچ سے لبریز کرتے ہیں. اس کی زبان میں سچ ہو, سچائی کا ساتھی ہو اللہ, وہ اللہ اس کا ساتھی ہو. میں ایسی حقیقت کرتا نہیں بہت اچھا عزیزان محتشم. تیسری بات بیٹا شرم بات, اس کی حفاظت کرنا. یہ تینوں کی حفاظت کرتے ہیں. کبھی آنکھیں بھی حیا نہ کرنا, کبھی زبان کڑوی نہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا, وعدہ خلاف نہ کرنا. آپ کو بھی سوتی والے سارے جانتے ہیں, وقت دوں کوشش کرتا ہوں, یہ میرے دن میں کوشش ہے. لیسا دل انسان الا ما سعی, میرے دن میں اس نے کوشش لگائی ہے, میں اس کا ذمہ دار ہوں. اگر کوشش نہیں کروں گا تو وعدہ خلاف ہوں. اگر میری کوشش کے باوجود کوئی ہرڈل آ جائے, کوئی آبسٹیکل آ جائے, گاڑی خراب ہو جائے یا
کوئی اور وجوہات مان جائے. دوستان گرامی قدر, وہ تو مالک دیکھ رہا ہے, آپ دیکھیں نہ دیکھیں وہ تو دیکھتا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. تو جب میں اپنے انداز میں صحیح رہوں تو آپ زبان سے تب جھوٹ نہ بولو, کبھی وعدہ خلافیاں نہ کرو. یہ زبان آپ کو عروج دے گی. بیٹا یاد رکھنا میرے دادو کا, بیٹا جس کی زبان سچی ہوتی ہے اللہ پاک اس کو عزتوں سے نوازتا ہے. شرمگار یہ پنجابی میں کہیں گے لوہے کا لنگوٹ میں فلانے کا پائے میں, بیٹے یہ لوہے کا لنگوٹ پہن گئے. جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ بچے کو کوئی بشرم کہتا ہے, وہ ننگا ہوتا ہے, ننگا پیدا ہوتا ہے, اس کو نامی لنگوٹ پہنائیں تو اس کو کہیں گے کہ یہ بڑا بشرم نہیں. جب وہ شعور کی منزل کو پہنچے گا پھر نہیں کہنے کا تو اس کا ہر بندہ اسے بات کرے گا کہ یہ بڑا بشرم ہے. اب بچے کو تو کوئی نہیں کہتا, لنگوٹ کی ضرورت کیا ہے, یہ پیغام سن کے گائیں. دوستان گرامی قدر, میں فقیروں کے گھر میں پیدا ہوا. دوستان گرامی قدر, یہ آپ کو فلسفہ دے رہا ہوں, یہ فلسفہ دے رہا ہوں, پسند آ جائے تو لے لینا. یہ حجت نہیں بنا رہا, دلیل کے طور پہ نہیں دے رہا. صاحبان محتشم یہ نشین کر لیں, جب بندہ پیدا ہوتا ہے وہاں کپڑا لگاتے کریں, لنگوٹ کیوں بناتے ہیں. آج کا زمانہ اور آ گیا. ہمارے دور میں جب میں پیدا ہوا تھا مجھے بھی لنگوٹ پہنایا جاتا. پہلے ہی دن بندے کو سبق کیا گیا, بیٹا عزتوں کے منصب پر بیٹھنا ہے, اس کو ڈھانپ کے رکھنا, اس کو ڈھانپ کے رکھنا. آؤ صاحب یہ 3 کام کرنے ہیں. کتنے کا؟ 4تھا کام ہمارے موضوع کا ایسا تھا. ایک تو خیرات کرنی ہے, اور 3 کام جو میں نے بتایا آنکھوں میں حیا رکھنے. میرے آقا جب جمع کرتے اتنی آنکھیں ڈوبی ہوتی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نہیں کرتے, ہمیں شائبہ ہوتا کہ سرکار کی کوئی چیز ہو گئی. اس انداز میں چلا کرتے. ہندوستان گرامی قدر یہ نشین کر لیں, ایک کام کو حیا دینی ہے. اور نوجوانوں سے التماس بالخصوص, نوجوانوں سے اپنی آنکھوں میں حیا پال لو. حیا والا رب تجھے حیا والے کی زیارت کروائے. آنکھوں میں حیا پال لو, زبانیں سچی کر لو, زبانوں کو سائنس سے انگریز کر لو, اور شرمگاہوں کو پاک کرو. اللہ پاک ان اعمال کے تصدق میں اللہ پاک تجھے قاعدہ رحمت کی محبت. اللہ پاک یہ دعا ہے ہم سب کو, اللہ پاک قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے. آمین آمین. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد لا إله إلا أنت رحمتك سجانے والوں کا سجانا کرو, آنے والوں کا آنا کرو, سننے والوں کا سننا کرو, آنا جانا کرو, بے روزگاروں کا اچھا روزگار رکھا, رزقوں کو حلال اور طیب رزق عطا کرو, بیماروں کو شفائے کلی نصیب کرو, شفائے کاملہ عاجل نصیب کرو. مولا اپنی نیت کے لیے آزاد تمنات کو پورا کرو, اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرو. مولا اس محبت کے سائے میں زندگی کا سفر طے کرنا نصیب کرو. مولا اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا کرو. صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سائے میں زندگی کا سفر طے کرنا نصیب کرو. والدین کا احترام عطا کرنا, والدین سے محبت عطا کرنا, موقع کے ساتھ ماں کے چہرے کو تکلیف کی توفیق نصیب کرنا. ہم سب کو آپس میں محبت عطا کرنا, جبروں کی دنیا سے نکال, نفرتوں کو دیے بجھا دے, محبتوں کے چراغ چرا دے. اے ہم سب خیال کریں, فلسطینیوں کی مدد کرنا, خاص مدد کرنا, غائبانہ مدد کرنا, غائبانہ مدد کرنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد. آمین.